السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب دی، اور نیکی دے کم کرو تاکہ تسی کامیابی اور فلاح پا جاؤ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے اے مسئلہ سماعت فرمایا جیڑے رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ سی او دے اندر قبر دے عذاب اور قبر دے عذابہ تو بچن دے جیڑے جیڑے اعمال نے اونا دے حوالے نل جو بیان میں کیتا اس سے مناسبت نل آج دے خطبے دے اندر قبر دے ہی کچھ آداب بیان کرنا چاہنا کہ اللہ اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے حوالے نل جو بات بیان فرمائیے ساڑھے واسطے کی تعلیمات اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دیتیاں نے. یہ جیڑی قبر اسی دنیا تے بنانے ہاں اے اسلام نے اپنے منن والیاں ایک طریقہ دسیا ہے میت نو دفن کرن دا اور میت نو چھپان دا. کئی مذاہب ایسے نے کہ جنہ دے اندر میت نو جلا دیتا جاندہ ہے، کئی ایسے نے جنہ دے اندر مرن تو بعد میت نو جانوراں دی خوراک بنا دیتا جاندہ ہے، سڑ دیتا جاندہ ہے، جانور چیر پاڑ کر کے کھا جاندے نے. ایک مذہب ایسا بھی اس دنیا تے کہ جنہ نے پرندے پالے نے، جانور پالے نے، اور اپنیاں میتاں دے گوشت اتار کے انہاں دے سامنے سڑ دے نے، وہ کھا جاندے نے. ہڈیاں جیڑیاں نے وہ سکھ کے مٹی نال مل کے مٹی بن جاندیاں نے. مختلف مذاہب دے اندر
یہ مختلف طریقے نے میت نو چھپان دے یا میت نو تلف کرن دے اور ضائع کرن دے۔ ہندو مذہب دے اندر میت نو اگ لگا کے جلا کے راکھ کر دیتا جاندا ہے، پھر او دی راکھ نو پانی دے اندر بہا دیتا جاندا ہے۔ لیکن اسلام نے جڑا طریقہ سکھایا ہے وہ ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے دے اندر انسان دی عزت اور احترام قائم رہندا ہے، وہ دی توہین نہیں ہوندی، او دے نال کسے قسم دا کوئی ایسا عمل نہیں کیتا جاندا جڑا انسانیت دے خلاف ہوئے۔ اور او عمل کیے او ہے مٹی دے اندر میت نو دفن کرنا۔ اور اے عمل کتھوں شروع ہویا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام انہاں نو رب نے 2 بیٹے عطا کیتے ابتدا دے اندر، تے او جدوں بیٹے جوان ہوئے کسے مسئلے تے انہاں دا اختلاف ہو گیا۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ ایک عورت نال نکاح کرن تے اختلاف ہو گیا، ایک دا نام حابیل ہے دوجے دا نام قابیل ہے، تے دونوں دے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہنے لگا میں نکاح کرنے اس عورت نال، دوسرا کہنے لگا میں نکاح کرنے اس عورت نال۔ آخر کار یہ بات طے پائی کہ اسی ایک جانور قربان کرنے ہاں، انہوں قربان کر کے اسی سامنے رکھنے ہاں جتھے رکھی دی ہے قربانی، تے اگر اللہ دی طرفوں اگ آ کے انہوں کھا گئی انہوں جلا دیتا تے جدی قربانی جل گئی، جدی قربانی نو آگ نے کھا لیا قبول ہو گئی، او دے نال اس عورت نال نکاح کر لوے گا۔ جدوں یہ مسئلہ اس بات دے طے پا گیا قربانی کیتی گئی، تے جدوں قربانی رکھی گئی تے جیڑا چھوٹا پائی سی نا او دے حق دے اندر او قربانی قبول ہو گئی، بڑے دی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تے جدوں انہیں دیکھیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی چھوٹے دی قبول ہو گئی ہے، تے او ہن اوچھے ہاتھ کنڈیاں تے اتر آیا۔ انہیں کی آکھیا قرآن ذرا سنے آجے تے ذرا سمجھے آجے کہ قبر دا معاملہ کتھوں شروع ہویا ہے، تے قبر دے کی آداب نے کی احترام ہے قبر دا، کتاب و سنت دے اندر اے دا کی مسئلہ ہے۔ تے نالے ایک اور بھی بات اج واضح ہو جائے، جیڑا لوگاں نے اہل حدیث لوگاں دے حوالے نالے بات مشہور کیتی ہے نا، یہ قبراں دے آداب نہیں کر دے، قبراں دے جناب یہ بے ادب نے، قبراں دے گستاخ نے، ایک الزام ہے اسی او کم کرنے ہاں جدی شریعت نے سانو اجازت دیتی ہے، اور جدی اجازت شریعت نہ دے وے اسی او کدی بھی کرنے واسطے تیار نہیں۔ اور صرف اسی ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان تے ضروری اور فرض ہے کہ اوہی کم کرے جس کم کرن دا اللہ اور اس دے رسول نے حکم دیتا ہے۔ اپنی مرضی نال اسی کوئی دین وچ نمی بات داخل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی مرضی نال اسی کوئی دین بنا سکنے ہاں۔ آؤ سنو ایک قبر دی ابتدا کتھوں ہوئی؟ اختلاف ہو گیا دوواں بھائیاں دے درمیان، قربانی کیتی گئی تے چھوٹے دی قبول ہو گئی وڈے دی قبول نہ ہوئی، تے وڈا ہن کی آکھن لگا اندے قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین، آکھن لگا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تے میں تینوں قتل کر دیواں گا، میں تینوں زندہ نہیں رہن دیواں گا، پاویں میری قربانی قبول نہیں ہوئی، پاویں تو سچ ہے پر میں تینوں زندہ نہیں رہن دیواں گا، میں تینوں قتل کر دیواں گا۔ تے چھوٹے بھرا نے آدم علیہ السلام دے چھوٹے بیٹے نے اگوں وڈے نو جواب کی دیتا، قال انما يتقبل الله من المتقین، اور میرے بھراوا تو مینوں قتل کریاں جو مرضی میرے نال سلوک کر، پر میں تینوں ایک گل سمجھا دینا چاہنا، اے قربانیاں رب متقی لوگاں دیاں قبول فرماندا ہے۔
اللہ قربانیاں اونا دیاں قبول کردا ہے جنہاں دے سینے وچ اللہ دا ڈر ہوندا ہے، رب قربانیاں اونا دیاں قبول کردا ہے جنہاں دے دلاں وچ اللہ دی محبت ہوندی ہے، اللہ قربانیاں اونا دیاں قبول کردا ہے جڑے اللہ دے عبادت گزار ہوندے نے، رب قربانیاں اونا دیاں قبول کردا ہے جڑے اللہ تے او دے رسولاں دے فرما بردار ہوندے نے۔ ایتھوں ایک تے اے وی مسئلے دا پتہ لگا، چھوٹی عید گزر گئی ہے ہن اگوں وڈی آ رہی ہے، لوگاں نے قربانیاں خریدنیاں شروع کر دتیاں نے کہ اساں عید الاضحیٰ دے موقع تے قربانی کرنی ہے، دو مہینہ پہلا لوگ اپنی قربانیاں دے جانور خرید لیندے نے۔ اور لوگوں سن لو، رب تے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، رب قربانیاں مشرکاں دیاں قبول نہیں کردا، اللہ قربانیاں بدعتیاں دی قبول نہیں کردا، رب قربانیاں جڑے ظالم فاسق فاجر نے انہاں دیاں قبول نہیں کردا، اللہ قربانیاں قبول کردا تے اپنے متقی بندیاں دی قبول کردا ہے، رب قربانیاں قبول کردا تے اپنے فرما بردار بندیاں دیاں قبول کردا ہے۔ اس واسطے اگر قربانیاں دے جانور خرید رہے ہو تے ضروری ہے کہ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو، اپنے دلوں میں پرہیزگاری پیدا کرو، قربانی دا وقت آن تو پہلے اپنے آپ نو اللہ دا مطیع تے فرما بردار بنا لو تاکہ تہاڈیاں قربانیاں عرش والے دے دربار وچ قبول ہو جان۔ اے چھوٹے بھرا نے وڈے نو کی اعلان کر کے کہہ دیتا انما یتقبل اللہ من المتقین، پہلی گل تے اے بھراوا رب قربانیاں متقیاں دیاں قبول کردا ہے، تے دوجی گل اے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور میرے بھراوا جے تو اپنا ہاتھ میرے قتل دی طرف بڑھائیں گا تے بدلے دے وچ میں اپنا ہاتھ تیرے قتل وال نہیں وداواں گا، اگر تو مینوں قتل کرنا چاہیں گا تے میں تینوں قتل نہیں کراں گا، میں تے اللہ کولوں ڈرنا جیڑا ساری کائنات دا رب ہے، اس واسطے میں تینوں قتل کرن دا ارادہ نہیں رکھدا، میں تینوں مارن دا ارادہ نہیں رکھدا۔ ایک گل بات بھراواں دے درمیان ہو رہی ہے، ایک کہندا میں قتل کر دینا، دوجا کہندا تو جو مرضی کر، میں تیرے نال کوئی اس طرح دا سلوک نہیں کرنا۔ آخر کار رب فرماندے نے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ او جڑا وڈا سی نا، اونوں او دے نفس نے ابھاریا، اونوں او دے اندر نے رغبت دلائی کہ کر دے قتل، ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی، انہیں اپنے من دی گل من کے، اپنے نفس دی گل من کے، اپنے اندر دی بات من کے اپنے پرانوں قتل کر دیتا۔ رب کہندے نے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جدو قتل کر دیتا تے پھر نادم تے پشیمان ہویا، پریشان ہو گیا، قتل تے میں کر دیتے ہن اپنے بھرا دی میت نو میں کس طرح محفوظ کراں، اینو میں کتھے سٹا، اینو میں کیڑے پاسے لگاواں، ہن اے پریشان ہے کہ میت ہو گئی ہے، مار تے میں دیتا ہے لیکن ہن اس میت دا میں کی کراں سمجھ نہیں آندی، تے اے دنیا دا پہلا قتل ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام دی اس اولاد وچوں جیڑا پہلا قتل ہویا ہے او اس بھرا نے حابیل تے قابیل نے آپس دے اندر جیڑا جھگڑا ہویا تے حابیل نے قابیل نو قتل کر دیتا، اے پہلا قتل ہے دنیا تے۔ آپ نے فرمایا ہن قیامت تک جننے بھی قتل ہون گے ہر قتل دا گناہ اس پہلے قاتل نو بھی ملدا جائے گا، کیونکہ انہیں دنیا دے اتے قتل دا آغاز کیتا ہے، انہیں دنیا دے اتے ناحق مارن دا آغاز کیتا ہے۔ ہن دنیا دے جننے بھی قتل ہون گے، جننے بھی ناحق مارے جان گے،
ہر ایک مارن والے دا گناہ اس پہلے مجرم نو بھی ملدا جائے گا، قیامت تک واسطے اے بندہ مجرم بن گیا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو یہ تعلیم دیتی ہے، ہمیشہ لوگاں دے سامنے ایسا عمل کرو اگر لوگ تانوں ویکھ کے اس عمل نو کرن تے تانوں اجر ملے، ثواب ملے، نہ کہ ایسا کوئی عمل کرو کہ تواڈے والوں ویکھ کے لوگ کرن تے انہاں دا گناہ بھی تواڈے کھاتے وچ پیندا چلا جائے۔ اگر کوئی کتاب و سنت کے مطابق اچھا عمل کرو گے، لوگاں دی اچھے عمل کی طرف رہنمائی کرو گے، جب تک لوگ اچھا عمل کرتے رہیں گے او دا اجر تے ثواب تانوں ملتا رہے گا، اور اگر تسی برا عمل کرو گے لوگ تانوں ویکھ کے کوئی برا عمل کرن گے، جب تک وہ برا عمل ہوندا رہے گا تواڈے کھاتے وچ گناہ تے جرم لکھیا جاندا رہے گا، کیونکہ تساں اس عمل دی ابتدا کیتی ہے، تساں اس عمل دا آغاز کیتا ہے۔ آؤ سنو، ہن اے جدوں بھرا نادم ہویا، پشیمان ہویا کہ اے تے میرے کول قتل ہو گیا ہے، ہن میں اینو چھپانا کتھے وے، اینو رکھنا کتھے وے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تے رب کہندا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قالت یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ اللہ فرماندے نے ہن اساں اس آدم دے پتر نو مت دین واسطے، اینو سمجھان واسطے دو کوے کلے، ایک دوویں آئے آپس وچ لڑدے نے پے، ایک کوے نے دوسرے نو ٹھونگے مار مار کے مار چھڑیا، تے مارن تو بعد نا اے جڑا حابیل ہے نا جن نے قتل کیتا ہے ویندا پیا، دو کوے آئے نے، انہاں دوواں نے آپس وچ لڑائی کیتی ہے، ایک نے دوجے نو مار دیتا ہے، ہن اے کی کردا جن نے مارے ہے نا، اے اپنی چونج نال زمین نو کریدن لگ پیندا ہے، زمین دے اندر گڑا بنان لگ پیندا ہے، تے چھوٹا جہا ٹویا کڈ کے نا تے او جڑے کوے نو اینے قتل کیتا ہے اونوں چونج نال پھڑدا ہے تے لے آ کے اس ٹوئے چ پاندا ہے تے اتے مٹی پانی شروع کر دیندا ہے۔ رب نے کاماں دے ذریعے اس آدم دے پتر نو عقل دتی، اے انسان تیری بھی میت ہو جائے تے تم ہی انجی نو دفن کرنا ہے جویں کوے نے کوے نو دفن کر کے وکھایا ہے۔ کو گل سمجھ آئی جے؟ آج دنیا دی پہلی قبر ایتھوں آغاز ہویا قبرستان دا، پہلی میت ہوئی تے مارن والا پریشان ہے، اینو ہن چھپانا کتھے وے، اینو رکھنا کتھے وے، لکانا کتھے وے، تے رب نے کویاں دے ذریعے انسان دی رہنمائی کر دی تھی۔ یہ دو کوے آئے، ایک نے ایک نو ماریا، پھر زمین وچ گڑا کھودیا، اوتھے اینو رکھ کے اتے مٹی پا دیتی، پتہ لگا ایک قبر جڑی دنیا چ رب نے سانو تعلیم دیتی ہے، اے میت نو چھپان واسطے وے، میت نو لکان واسطے وے، اور کسے مقصد واسطے نہیں۔ ایک قبر اس واسطے نہیں کہ اس دی پوجا کیتی جائے، ایک قبر اس واسطے نہیں کہ انہوں سجدہ کیتا جائے، ایک قبر اس واسطے نہیں کہ اس قبر تے آ کے دعاواں منگیاں جان قبر والے کولوں، ایک قبر اس واسطے نہیں کہ اتھے آ کے بہ کے تے اللہ دے علاوہ غیروں کولوں سوال کیتا جائے، نا نا نا، ایک قبر تے اس واسطے رب نے دتی ہے سانو، اب انسان مر جاندے اینو اگر روڑی تے سٹ دیو تے تاوی انسان دی توہین ہے، اگر اینو جنگل وچ سٹ دیو تے پھر بھی انسانیت دی توہین ہے، اگر اینو اگ وچ جلاؤ تے پھر بھی انسانیت دی توہین ہے، اگر اینو دریا سمندر وچ سٹو مچھیاں دی خوراک بن جائے گا پھر بھی انسانیت دی توہین ہے، اگر اینو جنگل وچ سٹ دیو اینو پرندے تے درندے کھا جان گے پھر بھی انسانیت دی توہین ہے۔ انسانیت دا احترام اس بات دے اندر ہے، انسان فوت ہو جائے مٹی دا گڑا کھود کے وچ رکھ کے اتے مٹی پا دیو،
تاکہ او دے معاملات نو اللہ ہی جان دے، کوئی دنیا جو ہور نہ بیچ سکے۔ عزت و احترام نال انہوں چھپا دیتا جائے، اے جے قبر دا مقصد۔ ہن آؤ سنو قبر دے آداب کی نے، قبر دا احترام کیے، قبر دا ادب کیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے قبر دے آداب بیان کیتے نے، قبر دے احترام بیان کیتے نے، آؤ سنو تے کوشش کریے کہ اللہ سانو بھی صحیح معنی قبر دا اوہی ادب تے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے جیڑا ادب تے احترام اللہ تے اللہ دے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ آؤ سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے متعلق کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے ان ابی الحیاج الاسدی قال قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے روایت صحیح مسلم دے اندر بھی ہے اور ابو داؤد دے ترمذی اور مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، انہاں نے اپنے ایک جڑا سپاہ سالار سی اونوں آکھن لگے، ابو حیاج الاسدی او دا نام ہے، آکھن لگے اے ابو حیاج الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تینوں ایسے مشن تے نہ بھیجا کہ جس مشن تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بھیجیا سی۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی دے اندر ایک مشن تے بھیجیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو کی فرمایا؟ احادیث دے الفاظ سن لو، آپ فرماندے نے اے علی اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے علی کوئی بھی تصویر کسے جاندار دی جی دی پوجا ہو رہی ہوئے، کوئی بت کوئی مورتی جی دی عبادت کی جا رہی ہوئے، جتھے بھی تینوں کوئی مورتی یا کوئی بت نظر آئے انہوں تروڑ دیں، انہوں ملیا میٹ کر دیں، او دا نام و نشان مٹا دیں، ولا قبر مشرفا الا سویتہ۔ تے جیڑی بھی تینوں قبر ایک بالش تو اچھی نظر آوے، جیڑی بھی قبر اچھا ٹبا بنیا نظر آوے، جیڑی بھی قبر تینوں بنی بڑی بنی سوری نظر آوے، اچھی لمبی تینوں قبر کوئی نظر آوے، الا سویتہ، اے علی اس قبر نو برابر کر دیں، ایک بالش دے برابر اچھا رہم دیں، باقی ساری قبر نو ٹا دیں، برابر کر دیں۔ اے روایت صحیح مسلم دی ہے اور لوگوں پتہ کی لگا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی تعلیم حضرت علی المرتضی نو دیتی ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑی تعلیم اگوں اپنے منن والیاں نو دیتی ہے، اور تعلیم وے کوئی مورتی زندہ کوئی مورتی کھڑی نہ رہے، جیڑی بھی مورتی نظر آئے انہوں مٹا دیتا جائے، او دا نام و نشان ختم کر دیتا جائے، اور کوئی قبر ایک بالش تو اچھی نہ رہے، جیڑی بھی قبر بالش تو اچھی ہوئے انہوں ختم کر دیتا جائے، انہوں صرف اینا کو اچھا رحم دیتا جائے جنہی کو ایک گیٹ اور ایک بالش تو ہم دیئے، اے تو اچھی قبر نہ بنائی جائے۔ ایک کنے آکھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگو ایدہ حکم کنے دیتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے۔ پتہ لگا اچھیاں لمبیاں قبراں بنانا میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے، قبراں تے پتھر لگانا میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے، قبراں نو چونا گج کرنا میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے، قبراں دے اتے عمارتاں بنانا میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے،
کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی قبر اتے بھی تے عمارت بنی ہے نا؟ بھائی نبی علیہ السلام دی قبر تے عمارت تا بنائی گئی کہ کفار نے اللہ دے پیغمبر دی قبر نو ختم کر کے آپ دی میت نو نقصان پہنچانا چاہیا، آپ دی میت نو اتھو کرنا چاہیا، آپ دی بے حرمتی کرنا چاہی، آپ دی توہین کرنا چاہی۔ تے اس وقت دے حکمرانہ نے، صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں نے نہیں، بلکہ اس وقت دے حکمرانہ نے کم کیتا کہ انہاں نبی پاک دی قبر نو محفوظ کرنے واسطے کہ کوئی ظالم، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی فاسق، کوئی فاجر نبی پاک دی قبر تک پہنچ کے آپ دی توہین نہ کر سکے، او دے ارد گرد چونا گچھ دیوار بنا دیتی۔ اس واسطے انہاں لوگاں دے اس عمل نو دین کیا جا سکدا نہیں۔ دین کیڑی چیز دا نام ہے؟ اللہ دے قرآن دا اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا نام ہے۔ اگر بعد دے اندر کئی سو سال بعد، کئی صدیاں بعد جا کے اگر حکمرانہ نے اپنی سمجھ دے مطابق نبی پاک دی قبر نو محفوظ کرنے واسطے اگر کوئی عمارت بنائی ہے تے اونا حکمرانہ دے بادشاہاں دا عمل حجت نہیں، اونا دا عمل دین نہیں۔ اونا نے نبی پاک علیہ السلام دی قبر نو محفوظ کرنا سے جو اونا نو سمجھ آئی او دے مطابق اونا عمل کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے وے، آپ علیہ السلام دا آرڈر ہے وے، حضرت علی المرتضیٰ دا حکم ہے وے کہ کوئی قبر ایک گیٹ تو اونچی بنانی درست نہیں۔ اور پاویں کسے ولی دی ہوئے، پاویں کسے پیر دی ہوئے، پاویں کسے امام دی ہوئے، پاویں کسے فقیہ دی ہوئے، پاویں کسے محدث دی ہوئے، پاویں کسے نیک دی ہوئے، پاویں کسے بد دی ہوئے، ایک گیٹ تو اونچی قبر بنانا جائز نہیں۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے تے اسی قبرہ اونج بنائیے جنہیں میرے پیغمبر نے بنان دا حکم دیتے ہیں۔ قبر دا ادب کیے، قبر دا احترام کیے، پہلی گل تے وے کہ قبر سنت دے مطابق بناؤ، انو ایک بالش تو اونچا نہ بناؤ۔ او دی اچھا کئی لوگ سمجھتے ہیں جنی مٹی ٹوئے جو نکلی ہے ساری اتے پانی چاہی دیئے، آندے نا جی اے دی مٹی ہے لہذا اے دے پانی چاہی دیئے۔ اے کیڑی حدیث ہے لکھی ہے کہ جنی مٹی نکلی ہے ساری اتے پاؤ؟ اگر ایتھوں مٹی نکلی ہے تو دوجی قبر تے نہیں پہ سکتی؟ ایتھوں مٹی نکلی ہے کسے اور استعمال وچ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیڑی حدیث وچ ممانت آئی ہے، کیڑی آیت وچ ممانت آئی ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ جیڑی مٹی وچوں قبر جو نکلی ہے ساری ہون اے دے اتے ہی پوے، اے کوئی ضروری نہیں۔ کسے حدیث دا اے مسئلہ نہیں، کسے آیت دے مسئلہ نہیں آیا۔ ایویں لوکا کولو گلاں بنائیاں نے اے دی مٹی ہے لہذا اے دے تے پانی ضروری ہے، ساری مٹی پاؤ جی۔ میں کئیاں نو ویکھیا ہے او دوجیاں دیاں قبراں دے وچ کوئی پوٹا پوٹا مٹی اتے پے جائے نا تے کریج کے اتوں لاندے نے۔ وہ کیوں پہ لاندے ہو؟ اے جی اس قبر دی مٹی او دے تے پانی۔ عجیب معاملہ ہے، اپنے کولو ہی گلاں بنا کے دین میں داخل کر دیتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حکم کیے وَلَا قَبْرًا مُشَرِّفًا إِلَّا سَوَّيْتَا، ایک بالش تو اونچی قبر جیڑی بھی ویکھے انہوں برابر کر دئی۔ برابر کرن دا مطلب کی ہے ایک بالش دے برابر اونچی رہن دے، باقی جیڑا اونچا ٹبا بنیا انہوں ختم کر دے، انہوں ٹا دے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ اللہ سانو سنت دے مطابق قبرہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اینا قبران دا ادب کیے، اینا قبران دا احترام کیے۔ آندے نے ہے قبران دا ادب نہیں کر دے، میں کہا کیویں کریے؟ اے جی میں ساری دنیا کر دیے، میں کہا کیویں کر دیے؟ اے جا کے یاسینہ پڑھو جناب، انہاں نو سونیاں وڑیاں کر کے پوچے پھیرو، انہاں تے پھول پاؤ، انہاں دے اتے پتیاں سٹو، اتے اگر پتیاں جلاؤ۔ میں کیا دعا کر دے ہو اللہ اینو قبر دے عذاب کو لو بچا لے، آگ کو لو بچا لے،
آندے ہو اللہ انہوں اگ کو بچا لے تے آپ اتنے اگ بالی آندے ہو، یا اگ بالنی چھڑ دے ہو یا او دے لئی اگ تو بچن دی دعا کرنی چھڑ دے ہو؟ کیوں جی دعا کی کر دے ہو؟ اللہ ایس قبر والے نو اگ کو لو بچا، یہی دعا کر دے ہو نا، تے آپ اتنے اگ بال کے اتنے ٹھوک چھڑ دے ہو، لے اتوں تینوں سیک پہنچتا رہے۔ اچھا ہن مینوں ایک گل دسو، کئی آکھنے او لو جی اتنے اگر بتیاں بالن نال وچ سیک کیویں پہنچ گیا؟ آکھنا ہے نا کئیاں نے اتنے اگ بالن نال اگر بتیاں لان نال وچرے نو سیک نہیں پہنچدا، تے پھر میرا سوال ہے اتنے پیالہ پانی دا بھر کے رکھن نال وچلے دی پیاس کیویں بجھے گی؟ نہ قبر تے اگر بتیاں جلانا جائز، نہ قبر تے پانی دے پیالے بھر کے رکھنا جائز، نہ قبر تے چاول سٹنا جائز، نہ قبر تے دان دالاں سٹنیاں جائز، نہ قبر تے پتیاں پانا جائز، نہ قبر تے پھل نچھاور کرنا جائز۔ کیا میرے پیغمبر دے دور وچ گلاب دا پھل نہیں سی اگدا؟ کیا میرے پیغمبر دے دور وچ پھلاں دیاں پتیاں نہیں سن لبدیاں؟ کیا میرے پیغمبر دے دور وچ خوشبو واسطے جیڑیاں دھونیاں دھوائیاں جاندیاں نے کیا ادو نہیں سن موجود؟ سارا کچھ موجود سی۔ میرے نبی نے کدی قبر دے اتے دھونیاں دھوائیاں، میرے نبی نے کدی قبر تے پھلاں دیاں پتیاں پائیاں، میرے نبی نے کدی قبر اتے جناب پانی دے پیالے بھر کے رکھے، میرے پیغمبر نے کدی قبر نو چونا گچ کیتا، کدی قبر تے پوچے پھیرے، کدی قبر تے پتھر لگایا، کدی قبر تے ٹائل لگائی؟ پتھر موجود سی، پکی قبر کیتی جا سکتی سی، عمارتاں بنائیاں جا سکتیاں سن، لیکن میرے پیغمبر نے بھی یہ عمل نہیں کیتا تے صحابہ نے بھی یہ عمل نہیں کیتا۔ اللہ سانو بھی اینا بدعتاں تو محفوظ فرما لوے۔ نبی پاک دا فرمان کیے، حدیث سماعت فرماؤ، صحیح مسلم دی روایت ہے، وَأَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَسَّسَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے میں فرماندے نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیتا ہے، کیڑی گل تو منع کر دیتا ہے؟ ایو جسس القبر، کہ قبر نو پکا کیتا جائے، ایو جسس القبر، قبر نو چونا گچ بنایا جائے، ایو جسس القبر، قبر دے اوتے پتھر لگایا جائے، ایو جسس القبر، قبر تے سیمنٹ دا پلستر کیتا جائے، ایو جسس القبر، قبر تے مٹی دے پوچے پھیرے جان۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیتا ہے، ایو جسس القبر، قبر نو پختہ بنان تو منع فرما دیتا ہے، وَأَيُّ بَنَا عَلَيْهِ، میرے پیغمبر نے قبر تے عمارتاں بنان تو منع کر دیتا ہے، میرے پیغمبر نے قبر تے مزار بنان تو منع کر دیتا ہے، میرے پیغمبر نے قبر تے کبے بنان تو منع کر دیتا ہے، میرے پیغمبر نے قبر دے ہوتے عمارتاں بنان تو منع کر دیتا ہے، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، تے میرے پیغمبر نے قبر تے بے کے قبر والے کولو منگن تو بھی منع فرما دیتا ہے، قبر تے بے کے عبادت کرن تو بھی منع کر دیتا ہے۔ اے دے دو مطلب نے، ایک تے قبر دے اتے بہنا بھی جائز نہیں، تے دوجا قبر والے دے کول بے کے قبر والے کولو منگنا اور او دے واسطے پڑھائیاں کرنا بھی جائز نہیں۔ اور ایک معنی ایدہ اے بھی ہے، قبر دا مجاور بننا بھی جائز نہیں۔ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، صحیح مسلم دی روایت، میرے پیغمبر نے قبران دا مجاور بنن تو کی کیتا ہے؟ اچھی بولو، منع کیتا ہے۔ قبر دے ہوتے عمارت بنان تو منع کیتا ہے، قبر پکی بنان تو
منع کیتا ہے، قبر چونا گچ کرن تو منع کیتا ہے، لہذا نہ قبر تے مٹی دا پوچا پھیرنا جائز، نہ قبر تے پلستر کرنا جائز، نہ قبر تے اٹا لانیاں جائز، نہ قبر اتے پتھر لگانا جائز، نہ قبر اتے کبے بنانا جائز، نہ قبر اتے عمارتاں بنانا جائز، اور نہ ہی قبر تے بہ کے عبادتاں کرنا جائز۔ اللہ سانو اس حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ ہاں آج ساڈے کولو پوچھ کی جائز ہے، قبرستان جانا جائز ہے، قبر دی زیارت کرنی جائز ہے، اور اس نظریے نال زیارت کر کے کل اے جڑا دنیا دے ٹردا پھردا سی اج قبر وچ کل نو میں بھی ایتھے آؤں۔ نبی پاک نے فرمایا میں تانوں قبرستان جان تو منع کردا ساں، پر ہون میں تانوں حکم دینا فزوروها، قبرستان جایا کرو، قبراں ویکھیا کرو۔ اللہ دے نبی کیا ہوں فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبراں ویکھو گے موت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، گناہ کٹ جان گے، نیکیاں ود جان گی۔ لہذا قبرستان جانا جائز ہے، جا کے قبر والے واسطے رب کو دعا کرنا جائز ہے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ انہوں معاف کر دے، اس قبر والے تے رحم فرما، اللہ انہوں جنت دے دے، اللہ انہوں جہنم کو بچا لے، اے جائز ہے۔ پر اے آکھنا جائز نہیں کہ یا اللہ اس قبر والے دے وسیلے نہ مینوں معاف کر دے، اے کہنا جائز نہیں۔ اس قبر والے دے واسطے نال مینوں رزق دے دے، اے منگنا جائز نہیں، اے حرام ہے۔ قبر دی زیارت سنت ہے، قبر والے واسطے دعا کرنا سنت ہے، پر قبر تے جا کے سجدہ کرنا حرام ہے۔ وہ سجدہ عبادتن ہوئے تامی حرام ہے، تعظیمن ہوئے تامی حرام ہے، مولوی کرے تامی حرام ہے، سیاستدان کرے تامی حرام ہے۔ وہ سجدہ قبر تے جیڑا بھی کرے تے جس نیت نال بھی کرے وہ بولو جائز نہیں۔ شریعت محمدیہ دے اندر سجدہ تعظیمن بھی اللہ واسطے اور عبادتن بھی اللہ واسطے، رب تو علاوہ نہ کسی نو عبادتن سجدہ کرنا جائز ہے، نہ تعظیمن سجدہ کرنا جائز ہے۔ اللہ سانو اس گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑیاں نبی پاک نے ارشاد فرمائیاں نے۔ اور روایت تیسری ایک اور سن لو، یہ بھی صحیح مسلم دیجئے، ان ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی دی روایت ہے۔ حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا علی القبور، اور لوگوں قبراں تے جا کے نہ بیا کرو، قبراں دے مجاور نہ بنیا کرو، قبراں دیاں پوجا نہ کریا کرو، قبراں تے جا کے بہ کے تے جناب اوتھے اعتکاف نہ کریا کرو، تمبو کناتاں لا کے قبراں تے بہ کے قبراں دیاں مجاوریاں نہ کریا کرو، لا تجلسوا علی القبور، قبراں تے نہ جا کے بیٹھیا کرو، قبراں دی مجاوری نہ کریا کرو، ولا تصلوا الیہا، تے قبر وال منہ کر کے نمازاں بھی نہ پڑھیا کرو، قبر وال منہ کر کے نمازاں بھی نہ پڑھیا کرو۔ پتہ جے کیوں منع کیتا ہے؟ اگے قبر ہوئے تے میرے نبی نے اتل منہ کر کے نماز پڑھن تو منع کیتا ہے، کیوں؟ اور نماز دے اندر سجدہ ہے، نماز وچ سجدہ ہے کہ نہیں؟
تے پتہ لگا قبر نو یا قبر والے نو سجدہ کرنا میرے نبی نے ایدی اجازت نہیں دیتی. حالاں نماز رب واسطے پڑھنی ہے پر اگے قبر ہے، میرے نبی نے اوتل منہ کر کے نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیتی. اللہ اللہ. نماز ہے نا، نماز فجر دی نماز ہے، ظہر دی نماز ہے، عصر دی نماز ہے، مغرب دی نماز ہے، عشاء دی نماز ہے. ہر نماز سجدہ ہے کہ نہیں؟ فجر دی نماز سجدے نے، ظہر دی نماز سجدے نے، عصر دی نماز سجدے نے، مغرب دی نماز سجدے نے، عشاء دی نماز سجدے نے، عید دی نماز سجدے نے، حاجت دی نماز سجدے نے، استخارے دی نماز سجدے نے، بارش دی نماز سجدے نے. ہر نماز سجدے، وتر دی نماز سجدے نے، نفل نماز سجدے نے، فرض نماز سجدے نے. ایک نماز ایسی ہے جدے وچ سجدہ نہیں، وہ کیڑی نماز ہے؟ دسو. جنازے دی. کیوں؟ اللہ باقی سب نمازاں وچ سجدے، نماز جنازہ وچ سجدہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس واسطے اگے میت پئی ہے لہذا سجدے دی اجازت نہیں. میت 4 فٹ زمین تو اونچی پئی ہے، سامنے موجود ہے، جنازہ پڑھ رہے ہو سجدہ نہیں. تے جدو میت 4 فٹ زمین دے وچ ٹر جائے تے پھر سجدہ جائز ہے؟ سجدہ کرنا صرف اللہ واسطے، رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کیتا جا سکتا نہیں. ایک اور ادب سن لو، او کیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے. اللہ اللہ. آ جڑے اتے بھائیے لکھا لکھا کے لاندے نے نا، الحاج فلانا فلانا شیخ بٹ چودھری سید شاہ جی، تے پتھراں تے لکھا کے تے اتے ٹھوک چھڑ دینے قبر تے. اے میں کہ کیوں لکھانا؟ اے پہچان رہے. تے میں کہ تو پہچان رکھ کے کرے گا کی؟ اور تو پہچان رکھ کے کرنا کیا؟ کیا انہیں زندہ ہو کے باہر آ جانا ہے؟ آ جا کے کی کر سکتے؟ دعا کر سکتے. تے دعا دے گھر بھی بیٹھیاں کریں تو دا فائدہ اللہ پہنچا دے گا. دعا کرنے واسطے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں. دعا مسجد جے بہ کے کر، گھر بہ کے کر، اپنے کمرے جے بہ کے کر. اللہ تیری دعا جے قبول کر لے تے قبر والے نو اونجی فائدہ پہ پہنچے گا. اور تو تے کتبہ لا کے کرنا کیے؟ تے آندے نے ہے جائز ہے. ایویں مولوی ایڈی سختی کر دینا. چلو مولویاں نو چھڈو، اسی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لینے ہیں. وَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یکتب علیہا وان توتا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، یہ روایت جامع ترمذی دے اندر جے اور صحیح روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیتا ہے ان یجسس القبور کہ قبرانو پکیاں بنایا جائے. قبرانو پکیاں بنان تو میرے پیغمبر نے منع فرما دیتا ہے. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا تے میرے نبی نے قبراتے لکھن تو بھی منع فرما دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے قبراتے کتبے لگان تو بھی منع فرما دیتا ہے. او کتبہ لکڑی دا ہوئے حرام، او کتبہ پتھر دا ہوئے حرام، او کتبہ لوہے دا ہوئے حرام. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا قبراتے کتبے لگان تو منع فرما دیتا ہے، قبراتے لکھن تو منع فرما دیتا ہے. وَأَن تُوتَا تے میرے نبی نے قبراں تے چڑھن تو بھی منع فرما دیتا ہے. کی دسے
قبر دا ادب وے قبر تے چڑھیا نہ جائے قبر دے اوپر کھڑیا نہ ہویا جائے قبر دے اوپر قبر نو اپنے قدمہ تھلے نہ روندیا جائے اور قبر تے کچھ بھی لکھ کے کتبہ نہ لگایا جائے اور قبر نو پختہ نہ بنایا جائے اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دا آرڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا قبر دا آدب ہے قبر دا احترام ہے کہ قبر نو پیراں تھلے روندیا نہ جائے قبر دے چڑھ کے کھلوتا نہ جائے تے قبر تے کتبے بھی نہ لگائے جان قبر پکی نہ بنائی جائے اور قبر گھر وچ بھی نہ بنائی جائے قبر گھر وچ بھی نہ بنائی جائے کیوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا گھراں وچ سورت بقرہ پڑھیا کرو گھراں نو قبرستان نہ بناؤ آپ نے کی فرمایا ہے گھراں دے اندر سورت بقرہ پڑھیا کرو نفلی نماز گھر پڑھیا کرو گھراں نو قبرستان نہ بناؤ ایتھوں دوں گلاں دا پتہ لگا کی والا ایک گل دا تے پتہ لگا گھراں وچ قبراں بنانا درست نہیں دوجی گل دا یہ پتہ لگا جتھے قبر ہوئے اوتھے جا کے قرآن پڑھنا تے نفل پڑھنا درست نہیں جتھے قبر ہے اوتھے نماز پڑھنا جائز نہیں اوتھے قرآن جا کے پڑھنا جائز نہیں تے گھراں وچ چونکہ نماز بھی پڑھی جاندی ہے قرآن بھی پڑھیا جاندا لہذا گھراں وچ قبر بنانا جائز نہیں قبر قبرستان وچ بنائی جائے کچی بنائی جائے کوئی کتبہ نہ لگایا جائے کوئی اتے پھول بوٹے نہ لگائے جائے سادی قبر بنائی جائے تو ایک بالش دے برابر بنائی جائے تے رہی گل سجدے دی اللہ 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 سانو ہر قسم دا سجدہ اپنی ذات واسطے کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک گل چھوٹی جی سنا کے بات ختم کراں سجدہ رب تو علاوہ کسے نو جائز نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے تے پرندیاں دی حاضری پہ لاندے نے تے قرآن نے نقشہ کھجی ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ حاضری لاندے نے بے تے ہد ہد دا نا آیا تے ہد ہد نے اگو جواب نہ دیتا آکھن لگے ہد ہد کتھے گئے حضرت سلیمان نبی نو کوئی پتہ نہیں کہ ہد ہد کتھے گئے آکھن لگے آلوے یا تے اپنے آن دی معقول وجہ دسے گا تے یا پھر میں انہوں سزا دے آنگا ایک گلنا باتاں ہو رہی ہیں تے ہد ہد آ گیا کتھے گیا سے تے پتہ کی آندہ ہے اے سلیمان نبی جی میں ایسیاں خبران لے کے آیا جنہ دا توانو پتہ ہی نہیں پتہ لگا رب جب تک نبی نو نہ دسے نبی نو اپنے گوانڈ دا بھی پتہ نہیں وہ حکومت گوانڈ ہے جسی نا حضرت سلیمان علیہ السلام دے
نہیں پتا کہ اوتھے کی ہو رہے ہے۔ اے ہدہد نے آگے کیا اے نبی سلیمان جی ایسیاں خبراں لے کے آیا معلم تو ہت بے ہی جنہ دا تانوں پتہ ہی نہیں۔ اچھا کی خبراں لے کے آئے؟ آکھن لگا میں اوتھے گیا ساں تے میں کی ویکھیا ہے ساری قوم اپنی ملکہ نو سجدہ کر دیے تے پھر سارے مل کے سورج نو سجدہ کر دینے تے ہدہد کیا انہاں نو اپنی ملکہ کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ انہاں نو سورج کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ تے ہدہد پتا کو جواب کی دیندا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اے نبی سلیمان جی میری عقل دی اندر تے میرے رب نے ایک گل پائیے کہ سجدہ اگر ہو سکتا ہے تے ساری کائنات دے خالق دے مالک نو ہو سکتا ہے۔ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہدہد۔ بولو کون کہہ رہے ہیں؟ اچھی بولو۔ پتہ لگا جڑے غیر اللہ نو سجدہ کردے نے انہاں نالوں تے ہدہد سیانے ہیں۔ اوے ہدہد عقل مند ہے، او آندے رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں، نہ سورج نو، نہ چن نو، نہ ملکہ نو، نہ بادشاہ نو، نہ زندہ نو، نہ مردہ نو، نہ نبی نو، نہ ولی نو، نہ شہید نو، نہ امام نو، نہ پیر نو، نہ کسے ٹبے نو، نہ کسے قبر نو، کسے نو سجدہ نہ عبادتن کرنا جائز ہے نہ تعظیمن کرنا جائز ہے۔ ہر قسم دا سجدہ اگر لائق ہے تو صرف اور صرف عرش والے رب کے لائق ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آ کے آندا سونیا کیسر و کسرا دیاں حکومتاں اساں ویکھیاں نے، او لوگ جدو بادشاہ کو لاندے نے تے جھک کے سلام کردے نے تے سونیا ساڈا بھی دل کردا ہے تواڈے کول آئیے تے تانوں جھک کے سلام کریے تے میرے پیغمبر فرماندے نے نا نا میری شریعت وچ اگر جھکنا رب تو علاوہ کسے لئی جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم دیندا اپنے خامند نو سجدہ کرے، پر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ لہذا اکھاں کھول کے رکھو، دھیان کرو کیڑا قبراں نو سجدہ کر کے تے تہاڈا سربراہ بننا چاہندا ہے، کیڑا قبراں تے جھک جھک کے تہاڈی سربراہی کرنا چاہندا ہے۔ یاد رکھیا جے اگر کسے مشرک نو کسے قبر دے پجاری نو تساں اپنا حکمران بنا لیا انہیں ڈنڈے نال تہانوں قبراں دے سجدے کرانے جے۔ خدا را دھیان کرو، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ بولو کدے لئی؟ جیڑی میں شروع آیت پڑھی ہے رب نے یہ آکھیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، او ایمان والیو رکوع اللہ نو، سجدہ اللہ نو، عبادت رب دی۔ اور قرآن ایک جگہ تے لکھے ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج تے چاند نو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کنو کریے؟ فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سجدہ اس ذات نو کرو جن نے سورج نو بھی پیدا کیتا ہے تے چاند نو بھی پیدا فرمایا ہے۔ لہذا اللہ تو علاوہ کسے نو بولو سجدہ جائز؟ اللہ مینو توانو غیر اللہ نو سجدہ کرن تو تے او دے سامنے چکن تو محفوظ فرما لوے۔ اللہ سانو اپنی کلے دی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قبران دا صحیح معنی ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور قبران دے نال جو سلوک اسی کرنے ہیں جیڑا کہ غیر شرعی ہے اللہ اس غیر شرعی سلوک تو سانو محفوظ فرما لوے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔